فہد مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب آ گئے تو بات ادھوری رہ گئی. اب اگین آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر لگتا ہو کہ یار یہ تو فلاں یہ تو سپر سٹار ہیں، پتہ نہیں الگ ترجیحات ہوتی ہوں گے، اب میں بتا سکتا ہوں لمحہ اول سے لمحہ ب لمحہ مجھ سے اور ہماری ٹیم سے کچھ لوگوں سے رابطے میں یہ یار کب ہوگا، اب کیا ہوا ہے، ہم کب جواب دیں گے. اور میں نے پرسنلی وٹنس کیا ہے کہ کیا ان کا انتھوزیازم اور کیا ان کا جذبہ تھا. فہد بھائی آپ مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کمال ہی ہو گیا، ہم سب نے جو سوچا تھا یہ اس سے زیادہ اچھا ہو گیا. اس ساری گفتگو کے تناظر میں بھی جو میری آپ کے پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہی ہے واٹس ایپ پہ کہ اب یہ ہوا ہے اب یہ ہو سکتا ہوتا ہے، کمال نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ویری ویری کائنڈ ٹو اس. فہد بھائی بالکل یار وسیم، سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد ہے کیونکہ ہم ایک فورسڈ جنگ کی طرف دھکیلے جا رہے تھے. اور بڑا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے افواج نے، ہمارے پولیٹیشنز نے، ہماری قیادت نے مجھے لگتا ہے اتنا طریقے سے ہینڈل کیا اس پوری سچویشن کو. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ہم نکل جائیں اس سچویشن سے اور یہ اس طرح نہ ہو. لیکن جب آپ پاکستان کے ہر شہر کے اوپر ایسے ڈرونز دندناتے پھریں گے آپ کے، تو اس کے بعد آئی ڈونٹ نو واٹ دے ور ایکسپیکٹنگ. ان کو کیا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ریٹیلیٹ کر نہیں سکتے یا ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، اور کوئی 1.5 گھنٹہ لگا اور سب سیدھا ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ ان کے پورے نیوز چینل بھی دیکھیں تو ایک پینک سی سچویشن ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو گیا. یہ اتنی جلدی اتنی پریسائز اور اتنا بہترین ہم نے جو ایک امپیکٹفل جسے یہ آپریشنز ہم نے کیے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہماری افواج کا آج جو ہے ہمارا سر ایک بار پھر سے جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ فائنلی یہ ہو گیا، بیکاز یہ زبردستی کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی تھی. وہاں بھی معصوم لوگ ہیں، یہاں بھی معصوم لوگ ہیں. اپنے شہر کے لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، ایک عجیب کشمکش میں رکھا، ہمارے لوگوں کو پریشان کیا، ایک خواہ کی جنگ مسلط کر کے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ واٹ دے ور تھنکنگ، بٹ اللہ نے بہت جلدی اور بڑا ہی زبردست جسے آپ کہیں کہ جسٹس جو ہے وہ فراہم کیا، اور بہت جلدی فراہم کیا. اور اب سیز فائر کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریئلی ہیپی کہ ہم سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آئی تھنک پاکستان نے وہ کر دیا جس کا وہ شاید انتظار نہیں کر رہے تھے یا منتظر نہیں تھے کہ ایسا کچھ کر دیں گے. ہمارے افواج کو بہت سلا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. آئی ڈونٹ نو واٹ دے ور تھنکنگ، بٹ سب ہم جاگ رہے تھے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب ہوگا. اور پھر جب ہوا تو پھر ساری دنیا نے دیکھا اور ساری زندگی یاد رکھیں گے یہ لوگ. تو اس لیے کہ میری آپ سے اب اس کے بعد آنر بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے آنر پوچھ لوں کہ وہ جو پچھلے 2-3 دنوں سے مجھے اندازہ تھا کئی پاکستانیوں کی طرح آپ بھی ایک میں کہوں گا کہ ایک اس کیفیت میں تھے کہ یار ہم کب رسپونڈ کریں گے. وہ آپ مطمئن ہیں، خوش ہیں، مسرور ہیں؟ پتا نہیں، آپ یہ سوچیں کہ ان کا میڈیا اتنے جھوٹ بول چکا ہے کہ اب تو وہ سچ بھی بولے گا تو کوئی یقین نہیں کرے گا ان کا. ہمارے حالانکہ ان سے توقع کرنا یہ بھی ذرا ہم زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے کہ ابھی بھی وہ سچ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جذباتی لوگ کہہ رہے ہیں، بٹ ٹرسٹ می بدامی، ہمارے میڈیا نے اتنا طریقے سے ہینڈل کیا اس پوری سچویشن کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ ایک سینس پریویل کر جائے اور دونوں ملکوں کو کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی بد زبانی نہیں. اور اب وہ مجھے آپ بتائیں کہ ان کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے شہر بھی انٹیکٹ ہیں، ہم سب یہاں پر آج میں آپ کو بتاؤں حوصلے اتنے بلند ہیں. میں اس وقت اپنے سیٹس پر بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کی شوٹنگ چل رہی ہیں، ہمارے ایکٹرز شوٹ کر رہے ہیں آج صبح سے. تو پاکستان میں آپ سوچیں کہ حوصلہ یہ ہے کہ ہم تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کام بھی ہمارا چل رہا ہے کہ کوئی کام نہیں رکا ہمارا. میں اپنے سارے کرو سے ملنے گیا تھا کہ یار کیا بات ہے، سلام ہے کہ ساری رات ڈرونز رہے ہمارے سر پہ اور جنگ مسلط رہی ہے، اور صبح سارے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے کام پہ موجود ہیں. سو آئی تھنک یہ قوم لوگوں نے اپنے کلفیاں اور نہاری کھانے کے شیڈول مؤخر نہیں کیے ہیں. وہاں پہ ابھی بنس روڈ بھرا ہوا ہے، لوگوں نے خود بھی کینسل نہیں کیا ہے. ادھر وہ رافیل شوٹ ہو رہے ہیں، ادھر آپ کے ڈرامے شوٹ ہو رہے ہیں، سب چل رہا ہے. میں نے صبح ہمایوں سعید کو میسج کیا کہ میں نے کہا یار حلوہ پوری ملے گی اس وقت، کیونکہ صبح کے 7-7:30 بجے ہو گئے. تو انہوں نے کہا ملے گی بالکل ملے گی. سو ہم لوگ سارے سیلیبریٹ کر رہے تھے. بٹ آئی اسٹل بلیو کہ سینس پریویل کرے اور اس خطے میں امن بہت زیادہ ضروری ہے. سو آئی تھنک انہوں نے جو بھی یہ نوٹوریس ایک مشنز اپنے کرتے رہے، آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ بھی اپنے لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اس خطے میں جنگ جو ہے یہ بالکل بھی جو ہے کسی کام کی نہیں ہے، یہ بالکل کرامت نہیں ہوگی. تھینک یو سر، بہت شکریہ فہد بھائی، بہت نوازش. اور کیا بات ہے آپ کے جذبے. اگر آپ نے کہا کہ لوگ جذباتی کہہ رہے ہیں تو میں بار بار ایک چیز بتا رہا ہوں، بالکل ہیں جذباتی، 100% ہے، ڈنکی کی چوٹ پر ہیں، اون کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اس وطن کے لیے جذباتی نہیں ہونا ہے تو پھر
تو ایسے جذبات ہے، کب جذبات کا اظہار ہونا ہے؟ بالکل ہے، ہاں جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے. ہم گالیاں نہیں نکال رہے، ہم نے نہیں کہا توڑ دو پھوڑ دو گھس جاؤ مار دو، آپ کر رہے تھے تب بھی ہم نے نہیں کہا، تب بھی ہم کہتے رہے نہ کرو نہ کرو. بٹ ٹھیک ہے، اف اٹ ہیز کم ٹو دیٹ لیول، وین اٹ کیم ٹو دیٹ لیول ہم نے کہا پھر ٹھیک ہے.